بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈائریکٹلی جو پڑھائی لکھائی والی ویڈیوز ہیں ان کی نسبت آپ ادھر ادھر کی باتوں والی ویڈیوز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. مطلب میں نے کسی ویڈیو میں کسی ایسے پہ بات کی ہو، کسی پریکٹیکل لکھنا سکھایا ہو، اس کی ویورشپ کم ہوتی ہے. جو ایمی کی باتیں کی ہوتی ہیں اس کی بڑی زیادہ ہوتی ہے. اینی ویز تو 5 7 8 چیزیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے سی ایس ایس میں فیل ہونے کی جو بڑی وجوہات ہیں ان میں 5 7 یہ ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے لگوں. دیکھیے، پہلی وجہ تو جو ہے وہ ہے ڈیلے ان دی اسٹارٹ. بگننگ میں وہ بہت ڈیلے کر دیتے ہیں بچے جو ہیں. سی ایس ایس کبھی بھی آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. یہ کم سے کم 1 سال کا پروسیس ہے. اگر آپ نے اگلے سال جیسے اب اپیئر ہونا ہے 2022 میں، تو بچے میرے پاس 15 فروری سے میں نے کلاسز اسٹارٹ کر دی تھی اور یہ کلاسیں جنوری تک چلنی ہیں. تو 9ویں کلاس کرنے کے لیے 1 سال چاہیے، 5ویں کے لیے بھی 1 سال چاہیے، چوتھی کے لیے بھی 1 سال چاہیے. سی ایس ایس 3 مہینوں میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا تیاری ہو جائے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا امتحان ہے جس میں آپ بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں. کوئی اس کی لمیٹیشنز نہیں ہیں، باؤنڈریز نہیں ہیں. پراپر سلیبس سے ہٹ کے بعض اوقات بہت چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ یو کانٹ افورڈ کہ آپ ڈیلے کریں اسٹارٹ میں. تو پہلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسٹارٹ میں ڈیلے کر دیتے ہیں. جا کے اسٹارٹ کریں گے جون جولائی میں، وہ ٹائم ہی ختم ہو گیا. جون جولائی میں آپ اسٹارٹ لیں گے تو 95 98% بچے اس سال پیپر دے ہی نہیں سکتے اور ان کی تیاری نہیں ہو سکتی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپشنل سبجیکٹ کی سلیکشن ایک رول پلے کرتی ہے. آپشنل سبجیکٹ جو ہیں یہ آپ نے پراپر ایک کرائٹیرین ہے جس کو فالو کرتے ہوئے چننے ہیں. میری آپشنل سبجیکٹس کے حوالے سے پوری ایک علیحدہ سی ویڈیو ہے جس میں نے ٹپس دی ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے ملحوظ خاطر رکھنا ہے ان چیزوں کو جب آپ نے آپشنل چننے ہیں. بچوں کے فیل ہونے کی وجہ آپشنل غلط چننا ہے، آپشنل چننے میں تاخیر کرنا ہے، پھر اس کو بدلنا ہے. یہ تینوں وجوہات اس کے بیچ میں آ جاتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بڑی وجہ بچوں کے فیل ہونے کی کہ ان کا فوکس نہیں ہوتا پراپرلی چیزوں کے اوپر. سی ایس ایس کے 1200 نمبر کے پیپر میں ہر چیز کی اہمیت ایک جتنی نہیں ہے. انگلش اور طرح کی آپ کا فوکس چاہ رہی ہے، اسلامیات پہ اور طرح کا فوکس دینا ہے. پاکستان افیئر جو ہے وہ مطلب شاید آپ آخری 20 دنوں میں بھی اٹھا لیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. انگلش اور جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی بالکل اسٹارٹ سے اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ فوکس کی کمی یا پراپر طریقے سے آپ کو پتہ نہ ہونا، غلط آپ کی فوکس ہونا، یہ ایک بہت بڑی کاز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کسی چیز کی اہمیت کتنی ہے اور کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. پھر چوتھے نمبر پر فیل ہونے کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ متفرق سورسز سے گائیڈ لائن لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کنفیوز رہتے ہیں. کنفیوژن، یو آر نیور شیور آف دی وے یو آر گوئنگ ٹو ٹریڈ along. پتہ ہی نہیں آپ کو کہ آپ نے کس وے پہ چلنا ہے. ایک سی ایس ایس پاس کیا ہوا بچہ ہے، وہ آپ کو ایک طرح سے گائیڈ کرتا ہے، دوسری طرح سے تیسری طرح سے. آپ کا دل مطمئن ہی نہیں ہو رہا. نتیجتاً یہ ایسے ہی ہے نا کہ کوئی کرسچن اسلام قبول کرنے کی کوشش کرے، وہ کبھی جائے کسی سنی مولوی کے پاس، کسی شیعہ مولوی کے پاس، کسی اسماعیلی کے پاس، کسی وہابی کے پاس، وہ اینڈ پہ کہے گا یار چھوڑو پرے، میں نہیں کرتا. یہی حال آپ لوگوں کے ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد گائیڈنس نہ ہونا، پراپر گائیڈنس نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. گائیڈ کی بڑی ضرورت ہے یار. چائے لے لوں. آپ خود امیجن کریں کہ آپ کسی نئے شہر میں جاتے ہیں. اب تو گوگل آ گیا، گوگل گائیڈ ہی ہے نا آپ کا. آپ کے پاس اگر گوگل نہ ہو تو آپ کسی سے پوچھے بغیر کوئی راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. کہاں جانا ہے آپ کے پاس پتہ ہی نہیں. آپ کو کوئی بتانے والا ساتھ ہو، گائیڈ کرنے والا ساتھ ہو، جیسے گوگل کرتا ہے وہ آپ کو یوں 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 چلاتے ہوئے راستے نکال کے لے جاتا ہے. سی ایس ایس میں جو گائیڈ ہے، پراپر رہنما کوچ، وہ اس کی اہمیت گوگل جیسی ہے. اچھا، وہ کوچ جو ہے وہ خالی یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک دفعہ کسی سے پوچھ لیں اسٹارٹ میں جا کے بائجن سی ایس ایس کیسے ہوتا ہے وہ بتا دے تو آپ کہیں جی میں نے بھی کوچ کیا ہوا تھا لیکن میرا تو ہے نہیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ایسا بندہ چاہیے جو باقاعدگی سے بچوں کی طرح کان پکڑ کے آپ کو چلائے.
غلطی کریں پीछे سے رکھے गर्दन पे ایک کہ جی یہ غلطی ہے, بار بار آپ کو الارم کرے. یہ پورا یہ اینڈ تک اس پروسیس میں ایسے ہی چلنا ہے. جب تک آپ کو مستقل ایک رہنمائی حاصل نہیں ہوگی پھر آپ نہیں کر پائے گی. پھر لیک آف ریگولیرٹی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیپریشیس ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا. سی ایس ایس کرنے کے لیے یار چاہیے گھنٹے 6 7 8 9 10 گھنٹے اسٹارٹ میں آپ جتنے دے سکتے ہیں دیں. پیپروں سے 2 مہینے پہلے پھر آپ کو 12 13 14 گھنٹے بھی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں پھر چھوڑ رہے ہیں, پھر اسٹارٹ کر رہے ہیں, پھر چھوڑ رہے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی ایک وجہ بن جاتی ہے. اچھا, پھر سی ایس ایس میں فیلئر کی ایک وجہ ہے لیک آف پریکٹس. اب ہاتھوں سے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, مطلب ہڈ حرامی کی ایک انتہا بن جاتی ہے. سیکھ لیا کہ جی ایسے ایسے لکھا جاتا ہے, کلاسیں لے لیں لیکن پریکٹس نہیں. میں بھی جو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں میں ان کو بڑا تاکید بھی کرتا ہوں, پھر جو نہیں کرتا اس کا توا بھی لگاتا ہوں. اپنی طرف سے میں اس کو ڈانٹتا بھی ہوں جو بچے مجھے لگتا ہے کہ پریکٹس نہیں پراپر تھی, کیونکہ منتھلی ان کو ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جو نظر آ جاتا ہے نکما پھر اس کو ڈانٹ پڑتی ہے اسپیشل قسم کی. تو آپ کو بھائی جان کوئی اور بہنوں کوئی ڈانٹنے والا ضروری ہے. کوئی لے لیں آپ کے پاس جو اچھا مینٹور ہو. سی ایس ایس کے لیے کسی ایک رہنما کی ضرورت نہیں ہے, مطلب کوئی ایک ہی بندہ تاڑ لیں کہ یہی پڑھائے گا تو سی ایس ایس ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی اچھا مینٹور آپ کو مل جائے, بس آپ کی وہ مینٹورشپ کرے, آپ کو گائیڈ کرے پراپر طریقے سے, ریگولرلی آپ کے ساتھ ٹائم لگائے, پورا سال آپ اسے پڑھیں انشاءاللہ. تو اس طرح ہو جاتا ہے. اور پھر پریکٹس کریں آپ نا, چیزوں کو لکھ کے بار بار ایویلیویشن کروائیں, دکھائیں اپنے استاد کو, پھر وہ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن دیتا رہے گا. پھر اس کے بعد میں پریزنٹیشن سکلز کی اہمیت کو اگنور کرنا بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کے فیلیور میں. یار میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں جن کے پاس نالج کی کوئی کمی نہیں ہوتی, بڑے محنتی ہوتے ہیں, ڈٹرمنٹ بھی ہوتے ہیں, ریگولر بھی ہوتے ہیں, لیکن لکھائی ان کی اتنی گندی ہوتی ہے, پریزنٹیشن اتنی گندی ہوتی ہے, لگتا ہے کیڑیاں فوت ہوئی ہیں. یار خود بتائیں, ایگزامینر کے لیے لکھ رہے ہیں آپ, یو رائٹنگ فار دی آئیز. اس بندے کو کیا پتا کہ آپ میں کتنی قابلیت آپ کی محنت کتنی ہے ایگزامینر کو جب آپ کو چیک کر رہا ہوگا. اچھی پریزنٹیشن اگر نہیں ہے, صاف ستھری لکھائی نہیں ہے, مارکر کا یوز اچھا نہیں ہے, میری بات لکھ لیں, نہیں کر سکتے آپ سی ایس ایس. ایم سی کیو والا پیپر آپ کر جائیں گے, پارٹ کر جائیں گے, سی ایس ایس آپ نہیں کر سکتے. سی ایس ایس کے بیچ میں تو زیادہ پیپر تو لکھنے لکھانے والے ہیں. جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی ٹائپ اور آبجیکٹیو ٹائپ جو ہے یہ تو تھوڑا ہے, یہ تو کم اس کی ویٹیج ہے. تو آپ کبھی بھی اس کو نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ کی پریزنٹیشن اسکل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد فائنلی آپ کی پیپر ہینڈلنگ ٹیکنیکس آپ کو کرنا آتی ہوں, کویسچن کو آنسر کیسے کرنا ہے. دیکھیے یار نالج یہاں پہ ہے دماغ میں. اب سوال جو اس نے پوچھ لیا ہے وہ کچھ اور ہے, وہ ایگزیکٹلی آپ نے نالج یو آر ناٹ سپوز ٹو ریپروڈیوس آل دیٹ یو ہیو ان یور مائنڈ. میں بچوں کو جہاد پڑھاتا ہوں, میں تو ٹاپک پڑھاتا ہوں. اب وہ جہاد کے ٹاپک پہ کوئی 150 طرح کا سوال ایگزامینر بنائے گا, اس 150 طرح کے سوال کا 150 طرح سے اس کو آنسر کیا جائے گا. مثلا میں ریسنٹلی بتا رہا ہوں, میں نے ایک ویڈیو لگائی بھی ہوئی ہے بچوں کی, شیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایویلیویٹ کیا بچوں کا ٹیسٹ کہ 4 خلفۂ راشدین جو ہیں ان کا جو انتخاب ہوا, میں نے بچوں کا ثابت کریں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ہوا اور مشاورت پر مبنی تھا. تو بچوں نے اس میں غلطی کیا کی, پوری ہسٹری چھاپ دی جیسے میں نے پڑھائی تھی, کہ پھر حضرت عثمان کا انتخاب ہوا, وہ کمرے میں لے گئے, ادھر پوچھا ادھر پوچھا, ساری ہسٹری لکھ دی انہوں نے. دلائل کے اوپر زور ہی نہیں دیا, حالانکہ فوکس تو مشاورت پہ تھا, دلیلیں دینی تھی. تھوڑا سا ہسٹری کا حوالہ دے کے باقی تو دلائل دینے تھے. ابھی پھر میں ان کو سکھا رہا ہوں کہ جی آپ نے یوں کرنا تھا, یوں کرنا تھا, یوں کرنا تھا, یہاں پہ غلطیاں تھیں. تو یہ آرٹ سیکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کو جو نالج ہے اس نالج کو یوز کرتے ہوئے آنسر کو کیسے آپ نے جو ہے کویسچن کو کیسے ٹیکل کرنا اور آنسر آپ نے کیسے دینا. یہی باتیں بھی چائے پیتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہی تھی. میری کوشش ہوتی ہے میں آپ سے رابطے میں رہوں. سارے بچے تو پاکستان کے مجھ سے نہیں پڑھ سکتے نا, ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے. تو یہ چینل جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے ان بچوں تک کچھ علم دینے کا, ان کی کچھ مدد کرنے کا جو میری کلاس کا حصہ نہیں ہے, تاکہ ایک سینس آف سیٹسفیکشن رہے مجھے بھی کہ میں نے ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی جو ڈائریکٹلی مجھے پے نہیں کر رہے تھے اور ڈائریکٹلی میری کلاس کا حصہ نہیں تھے. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے.